اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب کیسے اور کتنا بڑھتا ہوگا۔ بخاری شریف میں مثال آتی ہے، اگر کسی آدمی نے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی، ایک کھجور، اتنی بڑی ہوتی ہے کھجور، انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی، مثلا کسی کو افطار کروا دیا، کوئی سوال کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو ضرورت مند سمجھا، اس کو کھجور دے دی کھانے کے لیے، کوئی اور طریقہ، ایک مثال ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر آپ نے ایک کھجور خرچ کی، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے فَيَقْبَلُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لیتا ہے، سیدھا ہاتھ میں لیتا ہے، فَيُرَبِّي، پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کما یوربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے اونٹنی کے بچے کو، گائے کے بچے کو، گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ مومن کے کیے ہوئے صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ یہاں تک کہ یہ جو ایک کھجور تم نے صدقہ کی ہے، کل قیامت میں تمہاری ترازو میں احد پہاڑ کے برابر بڑی کر کے لائی جائے گی۔ ایک کھجور، احد پہاڑ مدینے میں جا کے دیکھ لینا کتنا بڑا ہے، چٹان نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی پتھر نہیں کہہ رہا ہوں، احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور میں وزن پیدا کر دے گا، وہ تمہاری ترازو میں رکھا جائے گا، اتنا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث منجیات وثلاث مہلکات، فأما المنجیات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر، او كما قال۔ تین چیزیں آدمی کو نجات دلانے والی ہیں، ان میں سے تیسری چیز ہے تنگی، ترشی اور خوشحالی میں آدمی میانہ روی اختیار کرے، اپنے خرچ کو معتدل رکھے، درمیانی رکھے۔ اس کے ضمن میں انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے دینی کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ تمام نیکیوں میں کوئی اور دوسری ایسی نیکی نہیں ہے جس کے ثواب کی شروعات 700 گنا سے ہوتی ہو۔ اس چیز کو نوٹ کرنا، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بڑھا کر اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو تمام نیکیوں کے ثواب کی شروعات 10 گنا سے ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ یہ واحد نیکی ہے جس کے ثواب کی شروعات 700 سے ہوتی ہے۔ 1 درہم خرچ کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے، 10 اور 20 اور 30 نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کی شروعات 700 روپے سے کریں گے، اور کوئی نیکی ایسی نہیں۔ اور اس کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی انداز اختیار کیا۔
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تیسرے پارے میں ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے وہ کوئی متعین نہیں، مدرسے میں دو تو اللہ کا راستہ، کسی غریب پر خرچ کرو تو اللہ کا راستہ، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو تو وہ اللہ کا راستہ، کسی عالم دین کو ہدیہ تحفہ دو تو اللہ کا راستہ، کوئی خاص متعین نہیں۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جہاں بھی خرچ کرو گے وہ فی سبیل اللہ۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالا، پھر اس دانے سے ایک پودا اگا، اس پودے میں 7 بالیں آئی اور ہر بال میں 100 دانے آئے، تو گویا ایک دانے سے 700 دانے نکلے۔ یہی تو بنے گا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس ایک دانے کی سی مثال ہے جو زمین سے اگتا ہے، پودا بنتا ہے، اس میں 7 بالیں آتی ہیں، ہر بال میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے کے نتیجے میں 700 دانے پیدا ہوئے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ 700 بنا کر قبول فرمائے گا۔ اور یہی انتہا نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ 7 لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے، 7 کروڑ گنا بھی ہو سکتا ہے۔ موقع اور محل، اخلاص، اس سب چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے۔ تو شروعات تو ہوتی ہے 700 سے، انتہا کتنی ہے وہ بیان نہیں کی گئی، بس یوں کہا گیا اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے کوئی انتہا نہیں۔ اب 2 باتیں سمجھنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھے انداز میں یوں کیوں نہیں فرمایا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب 700 گنا ملے گا، ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا، ایسے مثال میں پھرا کے کیوں بتایا؟ جیسے اور نیکیوں کے بارے میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، سیدھا انداز ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ جو ایک خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا دے گا، لیکن اس طرح نہ کہہ کے اس کو ایک مثال کے انداز میں، ایک دانہ ہے، پودا اگتا ہے، 7 بالیں آتی ہیں تو 700 دانے بن جاتے ہیں، اس مثالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو کیوں بیان کیا؟ اس میں ایک نکتہ ہے، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی معرف القرآن میں اس کو لکھا ہے، اور بھی جگہ ہے۔ اس مثالی انداز میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو گے تو ایک کا بدلہ 700 گنا سے اس وقت ملے گا جب 3 باتوں کا لحاظ کرو گے، اور وہ اس مثال میں چھپی ہوئی ہیں 3 باتیں۔ ایک دانے سے 700 دانے کم ملتے ہیں جب 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ دانہ شاندار ہو، اچھا، جو آپ بیج خرید کے لائیں گے وہ بیج اچھا ہونا چاہیے، دانہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اس دانے میں ہی گھن لگ رہا ہے، وہ دانہ ہی مرا ہوا ہے، تو آپ اس کو بو دیجیے، وہ اگے گا ہی نہیں، اور اگر اگ بھی گیا تو مشکل سے اس میں بال بھی نہیں آئیں گے۔ دانہ شاندار ہونا چاہیے، ایک بات معلوم ہے۔ نمبر 2، جس جگہ اس دانے کو بو رہے ہیں آپ وہ جگہ شاندار ہونی چاہیے۔ اگر کھار والی جگہ ہے، پتھریلی جگہ ہے، ایسی جگہ میں آپ نے اس دانے کو ڈال دیا، چاہے دانہ شاندار ہے لیکن زمین خراب ہے تو دانہ اگے گا ہی نہیں، اس میں پودا ہی نہیں بنے گا۔ پودا بن بھی گیا تو 7 بالیں نہیں آئیں گی، 7 بالیں آ بھی گئی تو کوئی ضروری نہیں کہ 100 دانے آ جائیں، فصل مریل پیدا ہوگی۔ تو دانہ شاندار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جس جگہ اس دانے کو آپ ڈال رہے ہیں وہ جگہ اچھی اور شاندار ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، وہ بونے والا، وہ کاشتکار جو دانے کو بوئے گا وہ خود بھی شاندار ہونا چاہیے، یعنی تجربہ کار ہو، اس کے پاس معلومات ہو زمین کی، کتنی گہرائی میں بیج کو ڈالنا ہے، کتنی آل میں ڈالنا ہے، کون سے موسم میں ڈالنا ہے۔ آپ شاندار سا بیج لے آئیے اور ایک شاندار سی زمین مجھے بتا دیجیے اور آپ کہیے کہ اس کو بو دیجیے، تو میں تو الو کا پٹھا ہوں، جانتا ہی نہیں، مجھے یہی پتہ نہیں کون سے موسم میں کون سا بیج ڈالا جاتا ہے اور کتنی گہرائی میں ڈالا جاتا ہے، کتنی آل اس کے لیے چاہیے۔ تو شاندار بیج ہے، شاندار زمین ہے، بونے والا بیوقوف ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔
تو شاندار بیج ہونا چاہیے، زمین شاندار ہونی چاہیے، بونے والا بھی تجربہ کار جانکار ہونا چاہیے، جب جا کے ایک دانے سے 700 دانے ملتے ہیں۔ یہی بات ادھر لوٹا ہو کہ اگر 1 روپے کا 1 درہم کا 700 گنا اجر چاہتے ہو تو نمبر 1 وہ دینار، وہ درہم، وہ روپیہ شاندار ہونا چاہیے، یعنی حلال کمائی کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اگر حرام کا ہے تو 700 تو کیا ایک نیکی بھی نہیں، بلکہ اگر ثواب کی نیت سے خرچ کرو گے تو الٹا وبال جان پر آئے گا، بلکہ ایمان کا خطرہ تک ہے۔ تو جس طرح وہاں بیج شاندار ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی صاف ستھرا حلال ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يقبل الا طیبا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود پاکیزہ ہے، پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، جو کچھ تم کماتے ہو، زمین سے فصل لیتے ہو، اس میں طیبات پاکیزہ صاف ستھرے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، گندا اور خبیث کی تو ارادہ بھی مت کرو، یہ اللہ فرما رہے ولا تیمموا الخبیث۔ تو وہ روپیہ، وہ درہم، وہ مال جس کو آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچھا اور پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ نمبر 2، اس پاکیزہ مال کو جس جگہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ شاندار ہونی چاہیے، جیسے اس بیج کے لیے زمین اچھی ہونی چاہیے۔ کسی مسجد میں آپ دے رہے ہیں، کسی مدرسے میں آپ دے رہے ہیں، کسی غریب کو آپ دے رہے ہیں، کسی بیمار کا علاج آپ کروا رہے ہیں، کسی عالم دین کو آپ دے رہے ہیں، کسی دین کے کام کرنے والے کو آپ دے رہے ہیں، اچھی جگہ ہے، شاندار مال ہے، اچھی کمائی ہے آپ کی، لیکن کسی گندی جگہ خرچ کر رہے ہیں تو 700 گنا کیا ہو تو ثواب ہی نہیں ملے گا۔ آپ فلم ہال بنوا رہے ہیں صاحب، کوئی اور گندا کام کروا رہے ہیں، ناچ کروا رہے ہیں، ڈی جے بجوا رہے ہیں، اس میں پیسہ لگا رہے ہیں، آپ رنڈی ناچ رہے ہیں، اس میں پیسے پھینک رہے ہیں، آپ شاندار حلال کمائی کا کوئی اجر نہیں ملے۔ جیسے وہاں شاندار بیج ہے لیکن زمین خراب ہے، ایسے یہاں شاندار روپیہ ہے، آپ کا مال اچھا ہے، لیکن جہاں خرچ کر رہے ہو وہ گندا ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، مال اچھا ہے، جس جگہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ اچھی ہے۔ اب نمبر 3، خرچ کرنے والا بھی اچھا ہو، یعنی نیت اچھی ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، خرچ کر کے احسان نہ جاتا تو ہو۔ اگر خرچ کر دیا، احسان جاتا ہے، خوب اچھا مال تھا، اچھی جگہ خرچ کیا، لیکن احسان جاتا ہے تو بھی سب پر پانی پھرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ تو ان 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو مال پاکیزہ ہو، جس جگہ خرچ کر رہے ہو وہ پاکیزہ ہو، خرچ کرنے کے بعد اللہ کا احسان مانو، احسان مت جتایا کرو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اس نے یہ سمجھ دے دی، تمہیں اللہ نے یہ توفیق دے دی بھائی میرا پیسہ یہاں لگنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ 1 کا بدلہ 700 ہی نہیں پھر بڑھاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کتنا بڑھاتا ہے اس کی حد نہیں۔ البتہ مثالیں آئی ہوئی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب کیسے اور کتنا بڑھتا ہوگا۔ بخاری شریف میں مثال آتی ہے، اگر کسی آدمی نے 1 کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی، 1 کھجور اتنی بڑی ہوتی ہے، کھجور انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی، مثلا کسی کو افطار کروا دیا، کوئی سوال کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو ضرورت مند سمجھا، اس کو کھجور دے دی کھانے کے لیے، کوئی اور طریقہ، ایک مثال ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر آپ نے 1 کھجور خرچ کی، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے فَيَقْبَلُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لیتا ہے، سیدھا ہاتھ میں لیتا ہے، فَيُرَبِّي، پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے اونٹنی کے بچے کو، گائے کے بچے کو، گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ مومن کے کیے ہوئے صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ یہاں تک کہ یہ جو 1 کھجور تم نے صدقہ کی ہے،
کل قیامت میں تمہاری ترازو میں احد پہاڑ کے برابر بڑی کر کے لائی جائے گی۔ ایک کھجور احد پہاڑ مدینے میں جا کے دیکھ لینا کتنا بڑا ہے، چٹان نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی پتھر نہیں کہہ رہا ہوں، احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور میں وزن پیدا کر دے گا، وہ تمہاری ترازو میں رکھا جائے گا۔ اتنا بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اخلاص ہو، موقع محل ہو، سمجھے تو والقصد فی الغنا والفقر، مالداری ہو، تنگی ہو، آدمی خرچ کرنے میں معتدل رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب جیب میں پیسہ ہے جب تو خوب خرچ کر لیتا ہے، جب تھوڑی سی تنگی ہوئی تو بخیل بن جاتا ہے، نہیں، اپنا خرچ کا مزاج باقی رکھے، جیسی وسعت، جیسا موقع۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی کا ایک درہم فوقیت اور بڑھ یعنی عظمت حاصل کر لیتا ہے مالدار کے لاکھ روپے سے بھی۔ مالدار نے 1 لاکھ روپے خرچ کیا، ایک غریب آدمی نے 1 ہی روپے دیا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس میں محبت زیادہ تھی، اخلاص زیادہ تھا، تو یہ 1 روپیہ اس لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنی حیثیت، اپنی شان کے مطابق خرچ کرنے کا مزاج، یہ بھی اس حدیث میں جز ہے۔ مالداری میں، تنگی میں معتدل رہو، خرچ کرنے کا مزاج رکھو، یہ نہیں کہ جب فراوانی ہوگی تو خوب خرچ کریں گے۔ اس امید میں جینے والا کبھی خرچ نہیں کرتا۔ اللہ جب دے گا، جب کروں گا، نو کروں گا، یہ کروں گا، تو یوں کرتے رہنا، کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اور اگر تمہیں مالدار بننا ہے تو بہت آسان نسخہ ہے، اگر مالدار بننا ہے تو بہت آسان نسخہ ہے۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، آج صبح بھی ایک صاحب ذکر کر رہے تھے، میں فلاں آیت پڑھ لوں، 27ویں میں یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ امت کو گمراہ کر رکھا ہے، ان وظیفوں سے کوئی مالدار نہیں بنتا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، ان وظیفوں سے کوئی مالدار نہیں بنتا۔ اگر ان وظیفوں سے مالدار بن جاتے تو صحابہ مالدار بن جاتے۔ صحابہ نبی کے گھر میں فاقہ نہیں ہونا چاہیے، آپ سے زیادہ بزرگ اور آپ سے زیادہ دیندار، آپ سے زیادہ وظیفہ والا کون ہے؟ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ باندھا ہے، اس میں نبی، غیر نبی، ولی، غیر ولی، مسلم، غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں۔ جو ان اسباب کو اختیار کرے گا وہ پائے گا، جو ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، چاہے وہ کتب ابدال ہو، نہیں پائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ جو زمین جوتے گا، بیج ڈالے گا، وہی فصل ہاتھ میں لے گا۔ یہ کتب ابدال ہے، میں تو نہ جوت رہا ہوں، میں تو بیج نہ گیر رہا ہوں، تو خود بخود فصل کسی کے کھیت میں نہیں لے رہا ہے۔ صاحب یہ کتب صاحب ہے، خود ہی اگجاڑی چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا فرق کرے اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کو، دینداروں کو، کتب ابدال کو بغیر اسباب کے دے رہا ہے، تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہے گا؟ پھر تو ساری دنیا سمجھ جائے گی بڑی اللہ ہے اور ان کو جوڑا ناسو ہے، یہ ہمارا مل۔ اور جو یہ کہانیاں اور قصے مشہور ہیں، فلاں چلے گئے جماعت میں، چلے میں 4 مہینے میں، اور کہا کہ وہ جون کے مہینے میں دانا بھی کھیت چلا گیا اور سب سے بڑی فصل ہوئی، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ مسجد میں کہہ رہا ہوں، خود ہمارے پردادا کے بارے میں مشہور ہے، میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جھوٹ ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بیٹے مولانا عبد الکریم صاحب، شیخ الحدیث، مدرسہ فتح پوری ہے نا دلی میں، دادا ہمارے دادا ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا، یہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں بیٹا، ایسے کچھ نہیں، منع کر دیا۔ یہ لوگ عقیدت میں، محبت میں بات پھیلا دیتے ہیں، اکثر قصے سے ہی۔ دیکھو، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی سنت۔ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اس کا انکار نہیں۔ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے، زمین جوتو، بیج ڈالو، محنت کرو، پھر فصل کاٹو۔ صاحب یہ تو مسلمان کھیت ہے، یا جوتنے کی ضرورت نہ، خود اگجایا کرے گا۔ یہ ہندو کا اس لیے اس کو جوتنا پڑے گا، ایسا کوئی فرق نہیں اللہ کیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہر ایک کو محنت کرنی۔ تو اگر کوئی مالدار بننا چاہ رہا ہے تو ان وظیفوں سے نہیں، فلاں آیت اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو، فلاں سورت اس لیے اتنے پڑھ لیا کرو، وہ اتنا کر لیا کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو سبھی بیٹھے بیٹھے بن جاتے۔ مایا ہاتھ میں آ جاتی، تم نے گنبد توڑ رکھے ہیں دنیا بھر کے، کسی کو مایا ہاتھ لگے؟ ہاں نسخے ہیں، لیکن وہ اور طرح کے ہیں۔ مثلا ایک نسخہ یہ ہے کہ اگر تم مالدار ہونا چاہ رہے ہو، کوئی کاروبار، کوئی چیز شروع کر رہے ہو، تو اس میں سے کچھ % اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کر لو، کہ جتنی کمائی ہوگی اس کا 10واں% میں مسجد میں، مدرسے میں، علماء پر، فلاں پر خرچ کروں گا، تو ان کے مقدر کا رزق تمہاری طرف بھی آئے گا، تو برکت آئے گی۔
مالدار ہونا ہے نکاح کرو. جو بیوی تمہارے گھر میں آئے گی ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں اللہ نے روزی زیادہ لکھی ہو, اس کی برکت سے آ جائے. یہ تو ہے, لیکن کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ. شادی بھی فری میں نہیں ہو جائے گی, پیسہ لگانا پڑے گا. کاروبار بھی فری میں نہیں ہو جائے گا, پیسہ لگانا پڑے گا. پھر نیت کرو کہ اس میں جو آمدنی ہوگی انشاءاللہ میں فلاں عالم دین کو جو دین کا کام کرتا رہتا ہے اتنے % دیا کروں. آپ کی طرف سے دین کا کام بھی ہو جائے گا, اس بہانے سے آپ کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے اپنا قصہ سنا ہے دلی میں کہ میں نے فلاں کام کیا, فلاں کام کیا, فلاں کام کیا. حضرت ہر چیز میں مجھے نقصان ہو, کہیں نفع نہیں ہو. پھر میں جوان بھی ہو گیا اور میرے خیال سے 35 سال میری عمر ہوگی, وہ کہہ رہا ہے. پھر سوچا کہ شادی کر ہی لینی چاہیے جب عمر اتنی زیادہ ہو رہی, پھر دیکھیں گے کہیں سے اللہ کوئی اور اسباب بنائے گا. تو وہ کہتے تھے کہ حضرت نکاح ہوا, شادی ہوئی, اس کے بعد جو مال بڑھنا ہوا مجھے یہ پتہ نہیں کہاں سے بڑھا, اور اتنا بڑا کب رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں. اس نے خود یہ قصہ سنا ہے. کیا کام بھائی تیرا؟ جوتے چپل کا کام ہے, صرف جوتے چپل کا کام. لیکن اتنا دیا اللہ تعالیٰ نے میرے تصور سے باہر. ایک نکاح کیا تھا, اچھی قسمت والی کوئی عورت نکاح میں آ گئی, اس کی برکت سے گزر گئی. تو یہ تو ہے وظیفے, یہ تو ہے نسخے. ویسے کچھ نہیں, اتنا پڑھ لو, وہ گنبد توڑ دو, اس کو زمین کو کھدائی کر دو, مل جائے گا. کچھ نہیں ملے گا. کھودتے کھودتے لوگ مر گئے, خود کی کھدائی ہو گئی ان کی خبروں کی, کسی کو ملا نہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے جتنی آپ کی حیثیت. اللہ نقد دیتا ہے, ادھار نہیں رکھتا. اللہ نقد دیتا ہے, اللہ نے اسے وعدہ کیا دیں گے تو آپ کی روزی بڑھے گی انشاءاللہ. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, حضور فرما رہے ہیں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اب جس کو نبی کی بات پہ یقین کرے ہوگا, کسی کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا, اس پر نبی نے قسم کھائی. اب دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً اس کا مال بڑھتا ہے, صدقے کیا اللہ تعالیٰ 1000 کے 1500 بنا دیں گے, 1500 کے 2000 بنا دیں گے. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب اس کا ایک اور ہے جس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں. آپ کے پاس 1000 روپے تھے, آپ نے 500 اللہ کے راستے میں دے دیے, جگہ جگہ خرچ کر دیے. اب آپ کے پاس 500 ہی بچے, تو اللہ صدقے کرنے سے مال نہیں گھٹاتا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب جو 500 رہ گئے, ان 500 کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری اتنی ضروریات پوری کروا دے گا جو 1000-1500 میں پوری ہوتی تھی. یہ بھی ہے مال کا بڑھنا. پیسہ بڑھ جانا کوئی ضروری نہیں, کہ باقی جو مال رہ گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنا کام چلا دے گا جو 1000-1500 میں چلتا تھا. بلکہ اگر خرچ نہ کرتے تو شاید 1000 روپے کم پڑتا. بیماری لگ گئی, کوئی کیس لگ گیا, وکیل کو دینا پڑ گیا, فلاں کو گئے, وہ 1000 بھی گئے ماٹی میں, کچھ نہیں. لیکن تم نے صدقہ کر دیا, 500 بچے, اب اس 500 سے اللہ تعالیٰ اپنی ضروریات پوری کروا دے. یہ بھی ہے مال کا بڑھنا, یہ بھی ہے برکت کا ہونا. تو میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ حضرات کو یومیہ صدقے کی ترتیب بنانی چاہیے. یومیہ, روزانہ. اب آپ کی حیثیت, کسی کی حیثیت روزانہ 1 روپے خرچ کرنے کی ہے, کسی کی روزانہ 10 روپے خرچ کرنے کی ہے, کسی کی روزانہ 20 روپے خرچ کرنے کی, جیسی آپ کی حیثیت. اب ظاہر بات 1 روپیہ, 5 روپیہ, 10 روپیہ آپ کس کو دیں گے؟ میں اس کے لیے حل یہ بتاتا رہتا ہوں کہ روزانہ کے نام سے اگر آپ 1 روپے خرچ کر سکتے ہیں تو اس 1 روپے کو بیگ میں ڈال دو, ڈبے میں ڈال دو. یہ آج کا صدقہ میری طرف سے ڈبے میں, پھر کل کا 1 روپیہ ڈبے میں, پھر اگلے دن کا 1 روپیہ ڈبے میں. مہینے کے 30 روپے ہو گئے, پھر اگلے مہینے کے 30 ہو گئے, 60 ہو گئے. جب وہ 5-6 مہینے میں, سال بھر میں, 2 سال میں, 4 سال میں کچھ بن جائیں گے, تب آپ کسی جگہ اس کو دے دیجیے. روزانہ 1 روپے دینا کوئی ضرور نہیں ہے, لیکن اس نام سے آپ نکال کے ڈال دیجیے, اللہ یہ تیرے نام پر ہے, تیرے راستے کے لیے, تیرے بندوں کے لیے ڈال دیا. 1-1 روپیہ آپ مہینے پر کا حساب لگاؤ, مجھے روزانہ ہر مہینے میں 1000 خرچ کرنا, 1000 نکال کے بیگ میں ڈال دیجیے. جب کبھی تقاضا آ جائے خرچ کر دیجیے. یہ نفلی صدقہ ہے, اس کو آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں, مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں, امام صاحب کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں, کسی بیمار کا علاج بھی کروا سکتے ہیں, آپ افطار میں بھی اس کو دیتے ہیں, کہیں بھی دیتے ہیں. نفلی صدقہ ہے, وہ واجب ہوتا ہے جو اس کے لیے غریب ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ نفلی صدقہ ہے, اس سے اپنی بلائیں, آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور ہوتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء.
عجیب بات ہے، صدقہ کرنا بری موت کو دھکا مارتا ہے، تدفع دفع یدفع، دھکا مارنا، جس سامنے سے کوئی آفت آ رہی ہے ہاتھ لگا گا ہٹ ادھر، اس کو تدفع کہیں گے عربی میں، یعنی بری موت اگر تمہاری طرف آ بھی رہی تھی، صدقہ خیرات کی برکت سے اللہ اس کو دھکا مار دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اور سب سے بری موت یہ ہے کہ آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے جائے، سب سے بری موت یہ اچانک مر جائے، توبہ کرنے کا تو موقع نہ ملے، یہ بری موت ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بری موت کو ٹالتا ہے، اس طرح کی موتوں کو ٹالتا ہے۔ یہ صدقہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ لاکھ روپے صدقہ کریں، 1000 روپے صدقہ کریں، جتنی آپ کی شان ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ اس میں مولانا بھی، غیر مولانا بھی، امام صاحب بھی سب آ جائیں گے۔ اب امام صاحب کو یہ حضور نہیں ہے یار 1500 تو ملے گا، اس کا خرچ کرے، 15 روپے خرچ کرتا ہے۔ مدرس صاحب کو 1000 روپے تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے کیا کریں، 10 روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں۔ ویسے بھی تو پان میں چلا جاتا ہے، بیڑی میں چلا جاتا ہے، سگریٹ میں چلا جاتا ہے، چریوں میں چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ تو اگر کرنا چاہے آدمی کے لیے اس طرح کے مواقع ہیں، کر سکتا ہے، اور یہ سب فضائل ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے پر نقد دیتا ہے۔ میں اس پر ایک قصہ آپ کو سنا کر بات ختم کروں۔ حدیث قدسی میں قصہ آتا ہے اور ہر مرتبہ حیرانی ہوتی ہے، پڑھ کے بھی سنا کے بھی۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ ایک عورت پلیٹ میں، برتن میں کوئی چیز کھانے کے لے کر بیٹھی ہوئی تھی، کھانے کی نیت سے، فرض کرو کھجور لے کے بیٹھی ہے، بس اس نے ایسے لقمہ اٹھایا اور دروازے پہ کسی سائل نے، بھکاری نے آواز لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو وہ عورت نے منہ کی طرف جاتے ہوئے لقمہ واپس پلیٹ میں رکھا اور جو کچھ تھا وہ بیچارے سائل کو، بھکاری کو دے دیا۔ اتفاق سے گھر میں کچھ اور نہیں، فاقے میں رات گزر گئی۔ وہ اللہ کے نام کا لحاظ اس نے کیا، وہ جو کچھ تھا اس نے صدقہ کر دیا۔ ایک قصہ تو ہو گیا ختم، اللہ نے محفوظ کیا، فرشتوں نے اس کو ریکارڈ کیا۔ پھر اس عورت کے گھر میں ایک دن ایک قصہ پیش آیا، چھوٹا معصوم بچہ گھر کے سامنے کھیل رہا ہے، شاید پوری طرح پاؤں بھی اس نے نہیں لیے ہوں گے، یا لیے ہوں گے تو بہت چھوٹا ہوگا۔ جنگل سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو منہ میں دبا کر لے کر بھاگا۔ بھیڑیے کو تو گوشت چاہیے، اس کو کیا پتہ کیا ہے، تو انسان کا بچہ اس نے اٹھایا اور لے کے جنگل کی طرف دوڑا۔ عورت کی نظر پڑ گئی تو وہ بھی دوڑی، میرا بچہ، کبھی ڈھیلا پھینک رہی، کبھی کچھ پھینک رہی، لیکن بھیڑیے کو کیا لینا، وہ تو لے کے غائب ہو گیا۔ عورت مایوس ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جلدی سے جاؤ، بھیڑیے کے منہ میں سے اس بچے کو بچاؤ۔ آنن فانن فرشتہ کا آنا ہوا، بھیڑیے کے منہ میں سے بچہ نکال لیا۔ پھر فرشتے نے عرض کیا، الہ العالمین، آپ کا حکم پورا ہوا، آپ نے یہ حکم دیا تھا، اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب آگے کام یہ ہے، انسانی شکل میں، اب تک تو فرشتہ تھا، اب انسانی شکل میں فلاں بستی کے فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کو یہ بچہ واپس کرو یہ کہہ کر کہ کبھی تم نے اپنے منہ کا لقمہ اللہ کے لیے صدقہ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ تجھے واپس کر دیا۔ منہ کا لقمہ تھا، اللہ کے نام پہ صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ تجھے واپس کر دیا۔ یہ وہ صدقے اور خیرات آدمی کے اوپر سے آفات اور مصیبت بلائیں ٹالتا ہے۔ یہ حدیث کی بات ہے۔ سب سے بڑی بلا تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ ناراض ہو، اللہ غصہ ہو جائے۔ ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو اللہ کو راضی کر دے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ اس لیے ہم سب کو بھی، چاہے ہم حالت غنا میں ہوں، مالداری میں ہوں، یا حالت فقر میں ہوں، اپنی پوزیشن کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔